آج عاشق صادق حضور کی بارگاہ سے جدا ہونے لگتا ہے، اس کی دھاڑیں نکلتی ہیں، تو حضور جب رب کی بارگاہ کو چھوڑ کے آنے لگے ہوں گے۔ رب کی بارگاہ سے بھی بڑی کوئی بارگاہ تھی، رب کی بارگاہ سے بھی بڑا کوئی کام تھا۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا حبیب پیارے میرے پاس بیٹھے رہنا جو ہے نا، اس سے بڑا کام جو ہے وہ میرے دین کو غالب کرنے کا کام ہے۔ حضور رب کی بارگاہ سے یہاں آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کے لیے۔ حضرت سیدنا دات علی حجویری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کشف المحجوب شریف میں، آپ فرماتے ہیں کہ جب کریم آقا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کی حریم ناز میں پہنچے تو وہاں خلاق کائنات کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا اب میں یہیں رہنا چاہتا ہوں۔ کوئی فرنگی کی بلڈنگ سے اس کے کمکموں سے مرعوب ہو تو اس کا انگریزوں کے ملک میں جا کر کے واپس آنے کو جی نہیں چاہتا۔ کوئی بارگاہ ختم نبوت کا عاشق ہو، اس کا مدینے جا کے وہاں سے آنے کو دل نہیں چاہتا۔ تو بتائیں وہ حبیب کریم علیہ السلام جو بیٹھے ہی رب کے سامنے ہوں، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عرض کی کہ مولا میں یہی رہنا چاہتا ہوں، خلاق کائنات نے حبیب کریم علیہ السلام کو فرمایا کہ محبوب پیارے آپ نے دین کو غالب کرنا ہے، بس یہی فکر لے کر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی بڑی بارگاہ سے واپس آ گئے۔ دادا لگا یہ کام کتنا بڑا کام ہے۔ رب تبارک و تعالی کی بارگاہ سے بھی بڑی کوئی بارگاہ ہو سکتی ہے؟ یہی میرے آقا علیہ السلام کی ایک صحابی ہیں، آقا علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ تم اتنے لوگوں کو لے کر کے فلاں جگہ مہم پہ چلے جاؤ جہاد کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس جو ہے وہ مضبوط تیز رفتار گھوڑا ہے، میں اسی گھوڑے پر بیٹھوں گا تو میں فوراً پیچھے پہنچ جاؤں گا۔ ان کو جمعے والے دن بھیج دیا، دل میں یہ شوق تھا کہ چلو ایک جمعہ حضور کے پیچھے اور پڑھ لوں میں۔ کریم آقا علیہ السلام خطبہ دینے لگے، خطبہ دیتے ہوئے کریم آقا علیہ السلام کی نگاہ مبارکہ پڑی ان پر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں بھیجا تھا مہم پر، جہاد کے لیے تم گئے نہیں ہو۔ وہ کہنے لگے حضور میرا دل چاہ رہا تھا چلو ایک جمعہ آپ کے پیچھے پڑھ لوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ میری بات سن کے جہاد پر روانہ ہو گئے ہیں، تم میرے پیچھے جمعہ پڑھ کے بھی ان کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ سبحان اللہ۔ دونوں باتوں کو ذرا آمنے سامنے رکھیں اور ذرا غور کریں۔ حضور رب کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، وہاں سے آ رہے ہیں کس لیے؟ غلبہ دین کا کام کرنے۔ وہ صحابی چاہ رہے ہیں کہ چلو حضور کے پیچھے جمعہ پڑھ لوں، غلبہ دین کے کام میں لیٹ ہو گئی، غلبہ دین کے کام میں لیٹ ہو گئی۔ میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ جو ثواب وہ پا گئے ہیں تم نہیں پا سکتے۔ اس سے ثابت کیا ہوا؟ جو بندہ غلبہ دین کا کام نہ کرے، دین کی مدد نہ کرے اور بھاگتا بھاگتا عمرے پہ چلا جائے، نہیں سمجھ آیا؟ اپنے علاقے میں علماء کے پاس پڑھنے کو کتابیں نہ ہوں اور یہ جناب عمرے پہ عمرے کیے جا رہا ہے، حج پہ حج کیے جا رہا ہے۔ ویسے غور کیجئے تو پہلے لوگ جو ہیں عمرے کہاں کرتے تھے؟ اتنے عمرے تو نہیں کرتے تھے، کوئی لاکھوں میں کوئی بندے ہوتے تھے جو حج پہ جاتے تھے، یہی ہوتا تھا۔ پہلے اتنا نہیں ہوتا تھا۔ آپ دیکھیں نا پرانے بابے جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حاجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھیں ان سے پہلے جب کوئی بندہ حج کر کے آتا تھا تو کیسے پورے کا پورا گاؤں امٹ پڑتا تھا اس کو لینے کے لیے جاتے تھے۔ ہاں جی ایویں سی حاجی صاحب اسی طرح ہوتا تھا۔ آج تقریباً ہر گلی محلے سے بندے جا رہے ہیں حج پڑھنے کے لیے، وہاں سے واپس آتا نہ ان کو پتہ نہ ان کو پتہ ہے۔ وہ والی رونق ختم ہو گئی ہے، وہ والی روحانیت نہیں رہی، وہ ذوق اور شوق جو تھا، وہ تڑپ تھی، ساری دلوں سے رخصت ہو گئی ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں۔ بتائیں رب کی بارگاہ سے بھی بڑی کوئی بارگاہ تھی؟
رب کی بارگاہ سے بھی بڑا کوئی کام تھا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے میرے پاس بیٹھے رہنا جو ہے نا اس سے بڑا کام جو ہے وہ میرے دین کو غالب کرنے کا کام ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کو بھیجا اور حضور تشریف لے آئے زمین پر، حضور آئے زمین پر، پھر کریم آقا علیہ السلام نے دین کو غالب کیا۔ اور مزے کی بات دیکھیں یہاں پہ آقا علیہ السلام کو معراج کی رات بہت سے ایسے واقعات دکھائے گئے جو واقعات آقا علیہ السلام کی ظاہری حیات مبارکہ میں حضور کے ساتھ ہونے والے تھے، ان کا اشارہ تھا آقا علیہ السلام کو۔ جیسے مثال کے طور پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراجیں ہوئی نا پہلے آسمان سے، وہ سدرۃ المنتہا سے بھی آگے عرش تک یہ 10 معراجیں بنتی ہیں۔ کتنی بنتی ہیں؟ 10 معراجیں بنتی ہیں۔ پہلے آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، 7 آسمان ہو گئے، 8واں سدرۃ المنتہا ہو گیا، 9واں صریف الاقلام ہو گیا، اور 10واں جو ہے وہ عرش ہو گیا۔ 10 تو یہ ہو گئی۔ ان 10 مقامات کو دیکھنے سے آقا علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے اشارتاً بتا دیا حبیب پیارے جس طرح یہ 10 مقامات آپ دیکھ کے جا رہے ہیں نا، بس آپ مکہ سے مدینہ جائیں گے آپ کے صرف 10 سال ہی ہوں گے، اس کے بعد آپ نے ہمارے پاس ہی آنا ہے، اس کے بعد آپ نے ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ سمجھ نہیں آیا مسئلہ؟ اور وہی ہوا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں آپ نے صرف 10 سال کے اندر پورے جزیرہ نما عرب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو غالب کر دیا، اور غالب یوں کیا جزیرہ نما عرب سے باہر دھمکی دی تھی ہرقل نے کہ میں آنے لگا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پورے جزیرہ نما عرب میں اسلام غالب کر چکے تو آقا علیہ السلام نے 30,000 کا لشکر مدینے سے تیار کیا ہیں، ادھر مکہ فتح ہو چکا ہے، باقی سارے معاملات ہو چکے ہیں جی۔ رب تبارک و تعالیٰ کا دین غالب کرنے کے بعد میرے آقا علیہ السلام حج کے لیے جا رہے ہیں۔ پتہ ہے آقا علیہ السلام نے حج پتہ کب کیا ہے؟ امام الانبیاء ہیں، حج کب کیا ہے؟ حج تب کیا میرے آقا علیہ السلام نے 10 ہجری کو، میرے آقا علیہ السلام کی ظاہری حیات مبارکہ کا آخری سال تھا، تب جا کے حضور نے حج کیا ہے۔ یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے جو فرض عائد کیا تھا حضور پر، میرے آقا علیہ السلام نے پہلے وہ رب تبارک و تعالیٰ کا فرض وہ پورا کیا ہے، عبادت والا فرض حضور نے بعد میں رکھا ہے۔ نہیں سمجھ پڑا؟ پورے عرب جزیرہ نما عرب کی سرحدیں جو ہیں جب محفوظ ہو گئیں، اللہ سونے کا سونا دین غالب آ گیا، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کب کا فتح ہو چکا تھا مکہ، مکہ تو پہلے کا فتح ہو چکا ہے جی۔ آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، انہوں نے 1 سال خطبہ دیا ہے، پھر 9 کو حضرت ابوبکر صدیق گئے ہیں، 10 کو جا کے میرے آقا علیہ السلام وہاں جا رہے ہیں۔ حضور پہلے بھی جا سکتے تھے۔ آقا علیہ السلام کا حج کو مؤخر فرمانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی فرمانا چاہتے ہیں، امت کو بتانا چاہتے ہیں فرمایا کہ میں رب تبارک و تعالیٰ کا حج کرنے کے لیے تب جاؤں گا جب رب سونے کا دین غالب کر لوں گا۔ دین غالب آ گیا، نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ تو یہ غلبہ دین کا کام اتنا بڑا کام ہے، سچی بات ہے، اس سے بڑا کوئی کام کوئی نہیں۔ مفتی یام یرخا نعیم رحمہ اللہ مدینے گئے نا، انہوں نے ارادہ کیا میں یہی رہوں گا، میں نہیں جاتا وہاں۔ ممبئی کے ایک حاجی صاحب تھے، ان کو خواب میں حضور نے فرمایا کہ اس کو کہو پاکستان جائے اور وہاں جا کے تفسیر لکھے، تفسیر لکھے قرآن کی۔ یہ وہاں سے پھر آئے، انہوں نے ارادہ ترک کر دیا وہاں رہنے کا۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ یہاں سے گئے تھے وہاں رہنے کے لیے پکا پکا، پہلے علماء بہت جاتے تھے وہاں اور ان کی طرف سے بھی ممانت نہیں ہوتی تھی، جو بھی آتے رہتے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ یہ پاسپورٹ والا معاملہ بعد میں آیا ہے، امیگریشن تو 100 مسائل اور 100 مصیبتیں لائے یہ معاملات جو ہیں۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ وہاں رہنے کے لیے گئے تھے، تو حضرت اقدس حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کو خواب میں حضور نے فرمایا کہ مہر علی کو کہو کہ میری حدیث کو اپنی منافقت کی کینچی کے ساتھ مرزا قادیانی کاٹے جا رہا ہے، تو یہاں رہنے کے لیے آ گیا ہے، یہاں سے جاؤ وہاں جا کے میری ختم نبوت پر پہرا دے۔ تو پھر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ وہاں سے یہاں آئے،
اب آپ سوچ سکتے ہیں وہاں حضور کی بارگاہ میں بیٹھے رہنے سے بھی بڑا کام جو ہے، حضور کا پسندیدہ کام جو ہے وہ ہے حضور کے دین کے غلبے کا کام کرنا اور حضور کے دین کا دفاع کرنا، جس کے کرنے کے لیے میرے آقا علیہ السلام جو ہیں آپ نے مامور فرمایا ہمارے بزرگوں کو۔ اب دیکھیں، ایک بات، دو باتیں جتنی ہو سکی کرتا ہوں، رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ میرے آقا اب دیکھیں معجزہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی دکھاتے ہیں، توجہ ہے؟ معجزہ اس لیے دکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی تاکہ جو منکرین نبوت ہیں، جو ان کی نبوت کو نہیں مانتے لوگ، ان لوگوں کو ان کی نبوت پر جو ہے وہ جو اشکالات ہیں وہ دور ہو جائیں ان کے، سمجھ آئے نا؟ نبی جو ہے جب لوگوں کو ایسا کام کر کے دکھائے گا جو کام بندے سے نہیں ہو سکتا، اور نبی کا یہ دعویٰ ہوگا میں رب تعالیٰ کا نبی بنایا ہوا ہوں، رب نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، تو جب نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا کام کر کے دکھائے گا جو بظاہر لوگوں سے ناممکن ہو، تو لوگوں کو یقین ہو جائے گا جس نے ایسا کام کر دکھایا ہے جو لوگوں سے ممکن ہی نہیں ہے، عادتاً ہو ہی نہیں سکتا، ایسا کام کر دکھایا ہے، یہ حقیقتاً واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ اب ذرا غور کریں، حضور کے بڑے معجزات میں سے قرآن کریم حضور کا معجزہ ہے، معراج بھی حضور کا معجزہ ہے، معراج بھی حضور کا معجزہ ہے۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ معجزہ حضور کو عطا فرما رہا ہے، اور عطا فرما کس وقت رہا ہے؟ ایسے وقت میں عطا فرمایا جن کو دکھانا تھا وہ سارے سوئے ہوئے تھے۔ نہیں سمجھ آ رہا؟ سارے سوئے ہوئے ہیں، مکے کے مشرک بھی سوئے ہوئے ہیں، کافر سارے سوئے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ اہل ایمان سوئے ہوئے ہیں۔ پھر اگلی بات کہوں، یہاں تک کہ خود میرے حبیب کریم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، پہلے ساری رات جاگ کے حضور عبادت کرتے ہیں، لیکن جس رات معراج پہ جانا تھا حضور عشاء کی نماز پڑھ کے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن آقا علیہ السلام کی بھی بہن تھی، آقا علیہ السلام ان کے گھر میں آ کے آرام فرما ہو گئے، ان کے گھر آ کے حضور آرام فرما ہو گئے۔ اب معجزہ کا تو مطلب یہ تھا کہ لوگوں کو دکھایا جائے، آقا علیہ السلام سب کے سامنے جاتے، سارے لوگ دیکھ رہے ہوتے، نہیں سمجھ آ رہا، لیکن دیکھا تو کسی نے نہیں۔ کہہ سکتا کہ میں نے دیکھا تھا؟ کون کہہ سکتا ہے؟ ہاں، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ سمجھ آیا؟ نہیں سمجھ آیا؟ کیونکہ کسی نے دیکھا ہی نہیں بھائی، تو کوئی کہے کیسے؟ قربان جائیں۔ اب یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں، عین اسی رات اللہ تبارک و تعالی نے مسجد اقصی میں جتنے بھی نبی دنیا میں آ چکے تھے ان سب کو جمع کر دیا حضور کے لیے، سبحان اللہ، مسجد اقصی میں ان سب کو جمع کر دیا۔ اور یہ تو وہ سارے نبی ہیں، ان کو تو یہ تو حضور کو امام مان چکے ہیں، کسی کو حضور کی نبوت پہ شک کی کوئی نہیں۔ اور کریں نا، جن کو معجزہ دکھانا ہے وہ سوئے ہوئے ہیں، کیونکہ نبی جس علاقے میں نبوت کا دعویٰ کرتا ہے نا، معجزہ انہی کو دکھاتا ہے۔ یہ نہیں کہ نبوت کا دعویٰ ایک علاقے میں کرے اور معجزہ جا کے کسی اور علاقے میں دکھا دے، یہ تو نہیں ہوتا۔ جس علاقے میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے معجزہ بھی اسی علاقے میں دکھائے گا، تاکہ جن کو مخاطب بنا رہا ہے نبی اپنی نبوت کا، معجزہ بھی انہی کو دکھائے۔ یہ ٹھیک ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ کی نبوت جو ہے وہ عامہ ہے، لیکن حضور کا یہ معجزہ دیکھ کون رہے ہیں؟ یا تو فرشتے دیکھ رہے ہیں یا پھر اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں، اور ان دونوں کو شک ہی کوئی نہیں حضور کے نبی ہونے پر۔ فرشتے تو مانتے ہیں، انکار انبیاء کو بھی کوئی نہیں، وہ تو حضور کو امام مان رہے ہیں۔ اور اتنا عظیم معجزہ وہ ہو بھی رہا ہے تو رات میں۔ اللہ اکبر کبیرہ،
یہاں اس کے کچھ جوابات ہیں جو میں آپ کے سامنے ایک دو عرض کرتا ہوں، تاکہ یہ جو آپ کے سامنے میں نے ایک اشکال ذکر کیا ہے اس کے لیے تسلی کا سامان ہو جائے۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ آپ سمجھ گئے نہیں؟ ہاں، اب دیکھیں، ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بار معجزہ اسی لیے ظاہر کیا جائے، یہ پہلا جواب دے رہا ہوں، ہر بار معجزہ اسی لیے ظاہر کیا جائے کہ جس سے لوگوں کا اشکال دور کرنا مقصود ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ اب دیکھیں، جیسے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارکہ ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود ہے، آقا علیہ السلام سو جاتے ہیں، ادھر حضور نے نماز عصر پڑھ لی تھی، حضرت مولا علی کسی مہم میں مصروف تھے، وہاں سے فارغ ہوتے ہوتے نماز ان کی عصر کی رہ گئی، ادھر سورج جو ہے وہ غروب ہو گیا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے بغیر آواز کے، تو آقا علیہ السلام بیدار ہو گئے، حضور بیدار ہوئے، پوچھا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا حضور یہ ہوا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی رب کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالی نے سورج ڈوبا ہوا واپس موڑ دیا، ڈوبا سورج واپس آ گیا۔ بتائیں نا، ویسے یہاں پہ حیران کن بات ہے، پہلے سورج کسی کو دیکھتا نہیں ہے، چلتا جاتا ڈوب جاتا ہے۔ آج حضور نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، مولا علی نے نماز پڑھنی ہے، اس کو واپس روک دے۔ اب سچی بات ہے، جب تک مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پوری نہ کریں سورج بھی نہیں ڈوبے گا۔ ہیں، پہلے لوگ سورج کو دیکھتے ہیں، آج سورج مولا علی کو دیکھ رہا ہے، یہ پوری کریں تو میں جاؤں۔ بتائیں کتنی بڑی بات ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رہے، یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ جناب کسی کو حضور کی نبوت پہ شک تھا، حضور کے صحابہ موجود ہیں نا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں سورج کو ڈوبے ہوئے واپس آتے ہوئے۔ تو یہاں کریم آقا علیہ السلام نے جو سورج کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر کے سورج ڈوبے ہوئے کو واپس پھروایا تھا، وہ محض اس لیے تھا تاکہ اپنوں کا ایمان اور یقین جو رب کی ذات پر ہے اور اعتماد حضور کی ذات پر ہے، اس میں مزید اضافہ ہو جائے، اس میں مزید اضافہ ہو جائے۔ اور وہی ہوا، ہے یہ نہیں؟ اور وہ ہوا۔ اب دیکھیں، معراج حضور کو کیوں کروایا گیا، یہ ذہن میں رہے۔ یہ دوسرا جواب عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ بھی جیسے وہاں صحابہ کرام علیہ رضوان کا ایمان بڑھانا، اعتماد بڑھانا مقصود تھا، اسی طرح یہاں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ بہت سخت تکالیف جھیل رہے تھے مکہ مکرمہ میں، حضور کو یہاں سے مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ سے پھر آسمانوں تک، آسمانوں سے پھر لامکان تک لے کر کے حضور کو جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہ بھی محض کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان زخموں پر رحمت والا مرہم رکھنا تھا۔ سمجھ آیا مسئلہ؟ یہ مطلب ہے اس کا۔ اب تیسرا جواب دیکھیں، تیسرا جواب یہ ہے کہ پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ محض حضور کے لیے تھا، نہیں، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ ضروری نہیں ہے کہ معجزہ جو ہے وہ ہر ایک بندے کو نظر بھی آئے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معجزہ نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو جائے اور نبی بیان کرے کافروں کو، نبی بیان کر دے کافروں کو، اور کافر جو ہیں پھر وہ اعتراضات کریں، نبی جواب دے دے، جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں راتوں رات گیا ہوں مسجد اقصیٰ شریف، وہاں سے واپس آیا ہوں، اور مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ کا جو سفر ہے وہ کو 3 مہینے کا سفر بنتا ہے، بڑا لمبا چوڑا سفر ہے، یہ نہیں کہ جناب بالکل قریب کھڑے ہوئے ہیں، اتنا سفر بنتا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک ہی رات میں گیا بھی ہوں اور وہاں سے واپس بھی آ گیا ہوں، کیونکہ رات کو تو آقا علیہ السلام سب کے سامنے تھے، سب کے سامنے جناب آقا علیہ السلام حضرت ام ہانی کے گھر جا رہے ہیں، اور سویرے کے وقت بھی آقا علیہ السلام مکے میں تھے۔ جب حضور نے یہ بیان کیا تو وہ سارے ہکے بکے رہ گئے، انہوں نے کہا کیونکہ وہ تو جاتے رہتے تھے شام، فلسطین مسجد اقصیٰ شام میں پڑتی تھی، یہ آ جا کے علاقے الگ الگ ہو گئے۔ انہوں نے کہا اچھا پھر یہ کریں، اگر آپ کہتے ہیں نا کہ آپ رات کو گئے ہیں وہاں
آپ ہمیں یہ بتا دیں مسجد اقصیٰ جو ہے اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، شتیر کتنے ہیں اور کڑیاں کتنی ہیں؟ اب بتائیں، کوئی بندہ کہیں مہمان بن کے جاتا ہے تو وہاں ان کی لائٹیں گنتا ہے؟ ہوتا ہے ایسا؟ نہیں نہ ہوتا۔ تو عجیب سوال کیا انہوں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، خلاق کائنات نے مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ تک سارے پردے ہٹا دیے۔ رب نے فرمایا حبیب پیارے یہ مسجد اقصیٰ ہے، جو جو یہ پوچھتے جائیں آپ ان کو بتاتے جائیں، کیونکہ وہ گئے تھے، وہ جاتے تھے، وہ تو جاتے ہی اسی کام سے تھے۔ نکما بندہ کرتا ہی کیا ہے؟ نہیں سمجھ آیا؟ ہاں نکمے جو ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں۔ تو اللہ اکبر کبیرہ، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے جی وہ بتائیں پھر، جیسے آج کل کہتے ہیں ہم لاہور کو ایکسپلور کر رہے ہیں، فلانا علاقے کو ایکسپلور کر رہے ہیں۔ یہ کیا یار ہیں، تمہیں کوئی کام ہی نہیں ہے؟ اور یار قربان جائے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا جانا ایسے ہوا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں، فرمایا کہ ما زاغ البصر وما طغى، میں تمہارا حبیب جب میری بارگاہ میں پہنچا نا، تمہارے حبیب کی تو آنکھ بھی نہیں جھپکی، یوں اس نے آنکھیں بھر کے میرا دیدار کیا ہے۔ جن کا مقصود ہی وہ مقصود حقیقی ہو، ان کی نظر کہیں اور جاتی ہی کیسے ہے؟ ویسے پوچھنے لگے یہ بتائیں جی اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، شتیر کتنے ہیں اور کڑیاں کتنی ہیں؟ قربان جائیں خلاق کائنات نے بھی فرمایا کہ حبیب پیارے اگر یہ یہی پوچھنا چاہتے ہیں، معراج کا پورا واقعہ ہے یار ہیں، اور اب تبارک و تعالیٰ کہاں آ کے اسے عیاں کر رہا ہے؟ معجزہ رات کو ہوا ہے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اس کو ظاہر فرما رہے ہیں؟ ہمارے ایک بزرگ تھے، ان سے کسی نے کہا، وہ ایک عالم تھے بہت بڑے، شیخ القرآن علامہ عبدالغفور ہزاروی، ایک جگہ گئے تو دن کا وقت تھا، انہوں نے کہا حضور معراج سنا دیں ہمیں۔ آگے سے علامہ عبدالغفور ہزاروی بھی بڑے عالم تھے، وہ کہنے لگے جی معراج جب ہوا رات کو تھا تو دن کو کیسے بیان کریں؟ آگے سے انہوں نے کہا کہ آپ حضور کی سنت پہ عمل کر لیں نا، حضور نے بھی معراج کیا رات کو تھا بیان، حضور نے بھی دن کو ہی کیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو معراج رات کو فرمایا تھا، دن کے وقت جب حضور نے بیان کیا نا جی، سارے لوگ سامنے آ گئے ایک دم سے، وہ آپ کو پتہ ہے وہ تحش میں آ گئے، دیکھو جی آج پتہ چلے گا ان کا۔ آئے تو کہنے لگے ہاں جی بتائیں پھر مسجد اقصیٰ کے بارے میں بتائیں ذرا۔ قربان جائیں رب تبارک و تعالیٰ نے وہ مکے سے لے کر پہاڑ تھے تو ان کو بھی نیچے کر دیا، پورے راستے صاف کر دیے، درختوں کو دائیں بائیں بالکل سامنے کر دیا رب تبارک و تعالیٰ نے۔ میں حبیب پیارے یہاں سے دیکھتے رہے اور ان کو بتاتے رہے آپ۔ یوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ جو رات کو ہوا تھا، سارے سوئے ہوئے تھے، حضور معراج پہ گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا عظیم معجزہ عطا فرمایا، سویرے کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حقانیت کو یوں ظاہر فرمایا۔ یعنی وہ ایک معجزہ جو تھا وہ آگے مزید معجزوں کے اظہار کا سبب بن گیا۔ پھر ان لوگوں نے بھی آگے کہا، کچھ باتیں تھیں ایسی، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا ایک قافلہ جو ہے وہ سفر کا شام کی طرف جا رہا تھا اور ان کے پاس اس طرح دودھ کا پیالہ تھا۔ یہ کچھ باتیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں جو ہوئی تھی ان کی، وہ قافلے والوں کی، وہ آقا علیہ السلام نے سماعت فرمائی۔ آقا علیہ السلام نے ان کو بتایا، میں تمہارا قافلہ آئے گا ان سے یہ پوچھ لینا ایسا ایسا ہوا تھا جی۔ وہ جب ان کا قافلہ آیا تو انہوں نے پوچھا کہ ہاں بھی یہ ہوا تھا، انہوں نے کہا ہاں ہوا تھا۔ معجزے کا جو ہے نا وہ اللہ اکبر، اس کی حقانیت اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ظاہر فرماتا رہا۔ حضرت امام راضی رحمہ اللہ جو ہے نا، آپ ایک دن بیٹھے پڑھا رہے تھے سبق اور آپ کے شاگرد پوچھ رہے ہیں بار بار، حضرت یہ جو آسمان ہے اس میں جو ہے وہ پھٹان وغیرہ ہوتی ہے، التیام ہوتا ہے اس میں؟ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں۔ وہ کہنے لگے جب نہیں ہے تو حضور کیسے گئے؟ حضور کیسے گئے؟ یہ جب آپ دلیل دیتے ہیں، شاگرد بھی راضی کے شاگرد تھے، وہ رد کر دیتے ہیں، آگے سے اس کا جواب دیتے ہیں، پھر دلیل دیتے ہیں، وہ جواب دیتے ہیں۔
ایک فقیر بابا جو ہے نا وہ ایسے آگے کھڑا ہو گیا، اس طرح اثر رکھا ہوا تھا، اس طرح سر داڑھی رکھ کے نا اس طرح کرتے ہیں، رکھ کے اس طرح وہ بھی سننے لگا وہ بھی کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جب نماز کا وقت ہوا تو امام راضی نے فرمایا کہ جاؤ پہلے نماز پڑھ لو، بعد میں بات کریں گے۔ شاگرد اٹھے تو بابے نے پکڑ لیا، بچوں کیا مسئلہ تھا تمہارا استاد کے ساتھ؟ وہ شاگرد نے کہا یہ بابا ملنگ ہے۔ انہوں نے کہا بابا ان باتوں کا آپ کو تھوڑی پتہ ہے، آپ چھوڑیں اس کو، آپ کو سمجھانے پڑیں گے تو سمجھاتے رہیں گے پھر۔ جو مسئلہ جو ہے نا ہمارا اور استاد صاحب کے مابین ابھی حل نہیں ہو رہا، آپ کو کیا سمجھائیں؟ انہوں نے کہا بیٹا تھوڑا سا بتائیں تو صحیح۔ انہوں نے کہا بابا یہ مسئلہ ہے، استاد کہتے ہیں کہ آسمان میں پھٹان کو نہیں، جی اس میں خرق اور التیام کو نہیں، پھٹان کو نہیں، اس میں اور کوئی التیام والا معاملہ کو نہیں۔ تو پھر ہم نے کہا حضور پھر کیسے گئے؟ یہ ہم پوچھ رہے ہیں استاد سے۔ انہوں نے کہا بیٹا بتاؤ، یہ محراب تھا مسجد کا، نماز کا وقت تھا، کہا کہ بیٹا اس میں کوئی راستہ ہے یہاں سے؟ انہوں نے کہا بابا کوئی راستہ کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا بابے کا اثر تھا، بابے نے ایسے مارا دیوار کی پرلی جانب گیا، بابا واپس آ گیا، میں پتر میں گیا تھا آگے، انہوں نے کہا گیا تھا، دیوار میں پھٹان ہے، انہوں نے کہا کوئی نہیں، انہوں نے کہا میں جا کے آ سکتا ہوں، حضور جا کے نہیں آ سکتے۔ حضور کو تو لے جا بھی اللہ رہا تھا، پھر حضور کو تو لے جا بھی اللہ رہا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک دیکھیں بھائی پوری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ حضور رب کی بارگاہ سے یہاں آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کے لیے۔ بھائی یہ کوئی مشن، یہ کوئی مقصود جو ہے کہ معمولی مقصد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کا اتنا بڑا مقصد ہے کہ حضور نے اتنی بڑی قربانی دی۔ یار بتائیں نا، آج عاشق صادق حضور کی بارگاہ سے جدا ہونے لگتا ہے، اس کی دھاڑیں نکلتی ہیں، تو حضور جب رب کی بارگاہ کو چھوڑ کے آنے لگے ہوں گے۔ غور کیے کبھی ہم نے اس بات پر؟ یار آقا علیہ السلام کیسے چھوڑ کے آئے ہوں گے رب کی بارگاہ کو؟ یار کاش کہ ہمیں وہ جو ہے نا یہ ان باتوں کی سوچ آ جائے ہمیں کہ یعنی حضور رب کی بارگاہ سے آ رہے ہیں، محض اس لیے آ رہے ہیں کہ اللہ سونے کا دین غالب آ جائے۔ پتہ ہی اتنا بڑا کام ہے دین کو غالب کرنے کا یار۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا سنا اسے یاد رکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا۔